میرے والدین نے لکھنؤ چھوڑ کر الہ آباد میں سکونت اختیار کر لی تھی، اس لیے میں بمبئی سے سیدھا الہ آباد گیا اور ان کے ساتھ رہنے لگا۔ الہ آباد میں احمد علی تھے جو یونیورسٹی میں انگریزی کے لیکچرار تھے۔ میں 1931 میں اپنے طالب علمی کے دوران 6 مہینے کے لیے انگلستان سے واپس آ کر لکھنؤ میں رہا تھا۔ تب ہماری ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی زمانے میں ہم نے مل کر انگارے شائع کی تھی۔ 10 مختصر افسانوں کے اس مجموعے میں احمد علی کی بھی 2 کہانیاں تھیں۔ انگارے کی بیشتر کہانیوں میں سنجیدگی اور ٹھہراؤ کم اور سماجی رجت پرستی اور دقیانوسیت کے خلاف غصہ اور ہیجان زیادہ تھا۔ بعض جگہوں پر جنسی معاملات کے ذکر میں لارنس اور جوائس کا اثر بھی نمایاں تھا۔ رجت پرستوں نے ان کی انہی خامیوں کو پکڑ کر انگارے اور اس کے مصنفین کے خلاف بڑا سخت پروپیگنڈا کیا۔ حسب دستور مسجدوں میں ریزولوشن پاس ہوئے۔ مولوی عبدالماجد دریابادی خم ٹھونک کر ہمارے خلاف اکھاڑے میں آ گئے۔ ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دی گئی اور بالآخر صوبہ متحدہ کی حکومت سے اس کتاب کو ضبط کروا دیا گیا۔ اس ہنگامہ خیزی سے شاید گھبرا کر احمد علی 2-2.5 برس سے نسبتاً گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب ہم 3 سال بعد الہ آباد میں دوبارہ ملے تو انہوں نے ترقی پسند مصنفین کی تحریک کے بارے میں گرم جوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ ان کا گھر ہمارا دفتر بن گیا، جہاں بیٹھ کر احمد علی اور میں ترقی پسند مصنفین کی مجوزہ تحریک کے متعلق منصوبے بنانے لگے اور اس سلسلے میں خط و کتابت کرنے لگے۔ احمد علی نے مجھے اپنی یونیورسٹی کے دوسرے دوستوں سے بھی ملا دیا۔ ان میں رگھوپتی سہائے فراق اور ڈاکٹر اعجاز حسین بھی شامل تھے۔ فراق صاحب یونیورسٹی میں انگریزی کے اور اعجاز صاحب اردو کے لیکچرار تھے۔ ہم بہت سے طلباء سے ملے جن میں احتشام حسین اور وقار عظیم بھی تھے۔ یہ دونوں اس زمانے میں اردو ایم اے کر رہے تھے۔ شاید اعجاز حسین صاحب ان کے استاد نے میرا ان سے تعارف کروا دیا تھا۔ اسی زمانے میں میری ملاقات شیودان سنگھ چوہان اور نریندر شرما سے بھی ہوئی۔ بعد میں ان سب نے ادیب کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ پنڈت امن ناتھ جھا وائس چانسلر الہ آباد یونیورسٹی اور ڈاکٹر تارا چند سے بھی میں ملا۔ انہوں نے بھی ترقی پسند ادب کی تحریک کے بارے میں ہمارے خیالات سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ شہر کے بعض اور دانشوروں سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔ اب ہم نے 3 فوری مقاصد کو حاصل رکھ کر کام کرنا شروع کیا۔ پہلے الہ آباد میں اردو اور ہندی کے ادیبوں کو ملا کر ترقی پسند مصنفین کا ایک حلقہ قائم کرنا۔ دوسرے، ترقی پسند مصنفین کے اعلان نامے کے مسودے پر ادیبوں، شاعروں اور عام دانشوروں کے دستخط حاصل کر کے اسے شائع کرنا۔ تیسرے، ہندوستان کے مختلف شہروں میں اپنے ہم خیال ادیبوں سے ربط قائم کر کے انہیں آمادہ کرنا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں۔ خوش قسمتی سے چند ہی ہفتوں بعد الہ آباد میں غالباً 1935 کے آخری دنوں میں اردو اور ہندی کے ادیبوں کا ایک اجتماع ہوا جس نے ہماری بہت سی ابتدائی مشکلیں آسان کر دیں۔ اس زمانے میں اتر پردیش میں ہندوستانی اکیڈمی قائم تھی۔ یہ ایک نیم سرکاری ادارہ تھا جسے مونیکو چیمسفورڈ اصلاحات کے تحت قائم ہونے والی لیجسلیٹو کونسل کے پہلے وزیروں نے قائم کیا تھا۔ ان وزیروں میں ایک صاحب اودھ کے ایک روشن خیال تعلق دار رائے راجیشور بلی تھے جو کلچر سے خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلی بار لکھنؤ میں ہندوستانی موسیقی کی ایک بڑی کانفرنس منعقد کروائی، ہندوستانی مصوری کی نمائش کی اور میوزک کالج اور ہندوستانی اکیڈمی قائم کی۔ ہندوستانی اکیڈمی کے مقاصد بڑے نیک تھے، یعنی اردو اور ہندی کو ایک دوسرے سے قریب لانا، ان زبانوں میں دوسری زبانوں کی اہم کتابوں کے ترجمے شائع کرنا، علمی اور ادبی ریسرچ کرنا، بلند پایہ ادب کی تصنیف اور اشاعت کی غرض سے اردو اور ہندی ادیبوں کی مدد کرنا۔ ڈاکٹر تارا چند جو اردو اور ہندی کے اتحاد اور ہندوستانی کے بہت بڑے مبلغ اور طرفدار تھے، اس اکیڈمی کے سیکریٹری تھے۔
لیکن تمام ان تعلیمی اور کلچرل اداروں کی طرح جن کا دور سے بھی سامراجی حکومت کی مشینری سے تعلق تھا، کلچر کے غیر واضح بلکہ غلط نصب العین، قومی زندگی سے بے تعلقی، سرمایہ کی کمی، اکیڈمی کے اراکین میں سے بیشتر کی غیر علمی روش، تساہلی اور باہمی جھگڑوں کی وجہ سے ہندوستانی اکیڈمی ایک مستقل جان کنی کی حالت میں رہتی تھی۔ ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستانی اکیڈمی کی طرف سے اردو اور ہندی کے ادیبوں کی یہ کانفرنس اس غرض سے منعقد کی تھی کہ اکیڈمی میں نئی جان ڈالی جائے۔ خیر، اس میں جان تو کیا پڑتی، لیکن ادیبوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا ایک اچھی بات تھی۔ بہرحال یہ کانفرنس ہمارے لیے ان سے ملنے اور تبادلہ خیال کا بڑا اچھا موقع تھا۔ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے من جملہ اور لوگوں کے منشی پریم چند، مولوی عبدالحق اور جوش ملی آبادی بھی آئے تھے۔ میں ان میں سے کسی سے بھی اس سے پہلے نہیں ملا تھا۔ ان کے علاوہ مولانا عبدالسلام ندوی، دارالمصنفین اعظم گڑھ، منشی دیا نارائن نگم، ایڈیٹر زمانہ کانپور، ڈاکٹر محی الدین زور، پروفیسر اردو حیدرآباد دکن بھی کانفرنس میں شریک تھے۔ رشید جہاں امرتسر سے آئی تھیں۔ ہم ان سے پہلے ہی سے ترقی پسند تحریک کے متعلق خط و کتابت کر چکے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس اجتماع کے موقع پر ادیبوں سے ہماری جو گفتگو اور بحثیں ہوں ان میں وہ بھی شریک ہوں، تاکہ پھر پنجاب جا کر وہاں کے ادیبوں سے ہمارا ربط قائم کرا سکیں۔ اب مجھے وہ تفصیلیں یاد نہیں کہ ہم یعنی رشید جہاں، احمد علی، فراق اور میں اس کانفرنس میں آنے والے ادیبوں میں سے کن کن سے ملے، کیسے ملے اور ان سے کیا باتیں ہوئیں، لیکن منشی پریم چند سے پہلی ملاقات میرے دل پر نقش ہے۔ کانفرنس کے دوران ایک دن گارڈن پارٹی ہوئی۔ الہ آباد یونیورسٹی کے وزیا نگرم ہال سے متصل جو خوبصورت لان ہے، وہاں کانفرنس کے اوقات میں تو کسی سے ملنے اور بات کرنے کا مشکل سے وقت ملتا تھا۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ گارڈن پارٹی میں کوشش کر کے ہم ان لوگوں سے کم از کم متعارف ہو جائیں جن سے ملنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کسی وجہ سے میں گارڈن پارٹی میں دیر سے پہنچا۔ میں نے پہلے ہی فراق کو ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ اس کے وسیلے سے پریم چند سے میرا تعارف ہو جائے۔ فراق صاحب حسب دستور ایک جگہ کنارے پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ کنارے پر وہ لوگ تھے جو کم اہم تصور کیے جاتے تھے اور معمولی سی لکڑی کی میزوں کے گرد بیت کی چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ بینچ میں ایک طرف کو ہٹ کر صوفوں اور گدے دار کرسیوں پر بیٹھنے والے اہم لوگ تھے، یعنی کمشنر، ڈپٹی کمشنر، وائس چانسلر، ہائی کورٹ کے جج اور بڑے بڑے وکلا اور رؤسا اور چند جغادری قسم کے پروفیسر، پنڈت اور مولانا، تاکہ حاکموں اور بڑے آدمیوں کے درمیان کچھ ادبی اور علمی رنگ بھی رہے۔ باقی لوگ ادھر ادھر تھے۔ کل ملا کر وہاں کوئی 200-250 آدمی موجود ہوں گے۔ پریم چند سے بڑا ادیب وہاں کون تھا، اس لیے ہم سمجھے کہ وہ بھی کہیں صوفے پر بیٹھے ہوں گے۔ فراق سے میں نے کہا کہ بھائی ان سے مجھے ملواؤ، کہاں ہیں؟ ہم اٹھ کر انہیں ڈھونڈنے لگے۔ پریم چند کہیں نظر نہ آئے۔ اتنے میں فراق نے کہا وہ ہیں۔ بالکل ایک کنارے پر 3-4 آدمیوں کے حلقے میں چھوٹے سے قد کے، دبلے پتلے، گورا زردی مائل رنگ، گال کی ہڈیاں ابھری ہوئی، شیروانی چوڑی دار پاجامہ اور سفید کھدر کی گاندھی ٹوپی پہنے جو ان کے سر پر چھوٹی لگتی تھی اور جس کے نیچے سے ان کے سر کے بال کافی بڑے بڑے نکلے پڑ رہے تھے۔ چھوٹی گچھے دار مونچھیں جو ان کے اوپر کے لب کو ڈھانپے ہوئے تھیں۔ بالکل غیر اہم سے ایک صاحب کھڑے تھے۔ خیر ہم ان کے قریب پہنچے۔ فراق نے کہا بھائی ان سے ملو، یہ سجاد ظہیر ہیں، تم سے ملنے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ فراق پریم چند سے اچھی طرح واقف تھے اور غالباً میرا ذکر اس سے پہلے ان سے کر چکے تھے۔ وہ دونوں کائست برادری کے تھے اور ضلع گورکھپور کے رہنے والے تھے۔ اس وقت پریم چند جی سے میری کیا باتیں ہوئیں یہ مجھے بالکل یاد نہیں، البتہ میرے دل پر جو تاثر اس پہلی ملاقات میں ہوا تھا وہ آج 15 سال گزر جانے کے بعد بھی تازہ ہے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ میں اپنے ادب کے ایک عظیم فنکار سے مل رہا ہوں جو مجھے بھی ایک کریکٹر کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے۔
حالانکہ میں اپنی طرف سے ہر لمحہ ان کی عظمت اور بزرگی اور ان کے سامنے اپنی خردی کو محسوس کر رہا تھا، لیکن ان کا انداز بڑا سادہ سا بے تکلفی کا تھا۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، بھائی سجاد ظہیر، ہم تو کھلی کتاب ہیں، تمہیں اگر دلچسپی ہو تو پڑھ لو، بلکہ جی چاہے تو ہمیں لے لو۔ مجھے ایک دم یہ محسوس ہوا کہ جیسے ہم جس چیز کی تلاش میں تھے وہ مل گئی ہے۔ ایسا رفیق اور ہمدرد جس کے دماغ اور روح کی لہکتی ہوئی مشل چاروں طرف کے دھندلکے میں روشنی کے چمکتے ہوئے قمقمے لٹکا دے گی، ہمارے راستے کو منور کر دے گی۔ اس کے 1-2 دن بعد ہم نے طے کیا کہ مولوی عبدالحق، منشی پریم چند اور جوش صاحب کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کریں اور ہدایت حاصل کریں۔ اپنے ادبی وقار اور بزرگی کے لحاظ سے اردو زبان میں اس وقت ان سے بڑھ کر اور کون ترقی پسند تھا؟ یہ ملاقات میرے گھر پر، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرے والد کے گھر پر جہاں میں رہتا تھا، علی الصبح ہونا قرار پائی۔ صبح کا وقت شاید ہم نے اس لیے چنا تھا کہ دن کو کانفرنس کی مشغولیت تھی، شام کو جوش صاحب شغل کرتے ہیں اور کام کرنا اصولاً غلط سمجھتے ہیں۔ مولوی صاحب صبح کو سیر کرنے ضرور نکلتے ہیں۔ رشید جہاں علی گڑھ کی ہونے کی وجہ سے مولوی صاحب سے اچھی طرح واقف تھیں۔ انہوں نے ہی ان سے طے کیا کہ وہ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، پروفیسر عربی، الہ آباد یونیورسٹی کے گھر سے جہاں وہ ٹھہرے تھے ہمارے گھر کی طرف سیر کرتے ہوئے آ جائیں اور ناشتہ یہیں کریں۔ رشیدہ نے مولوی صاحب کو میرے گھر پر صبح کے ناشتے کے لیے مدعو تو کر لیا، لیکن اس کی اطلاع نہ مجھے کی اور نہ خود باورچی سے کہا۔ جب مولوی صاحب آ گئے تب انہیں یک بارگی اس کا خیال آیا اور گھبرائی ہوئی ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ مولوی صاحب نے اپنے کھانے پینے اور دیگر کاموں میں بھی اصول اور اوقات کے بڑے پابند ہیں۔ اب وہ بھوکے بیٹھے ہیں، ان اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا جائے، اور وہاں کہیں اس کا ذکر ہی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر وہ اتنے چپ کیوں ہیں اور ناراض کیوں لگ رہے ہیں۔ ترقی پسندی کوئی ایسی بری چیز تو نہ تھی۔ آخر رشیدہ نے مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب کے لیے ناشتے کا انتظام فوراً کرو۔ میں نے انہیں مدعو کیا تھا اور وہ یوں ہی بھوکے بیٹھے ہیں۔ خیر، اس وقت جلدی میں جو کچھ تھوڑا بہت ممکن ہوا ہم نے مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ مولوی صاحب سے سارا واقعہ بیان کر دوں، اس لیے کہ دعوت میری نہ صحیح، میزبان میں ہی تھا۔ مولوی صاحب نے اصلی بات جب سنی تو ہنس پڑے۔ پھر ہم دونوں نے مل کر رشیدہ کو برا بھلا کہا۔ بہرحال مولوی صاحب ایک خوش جمال خاتون کا قصور معاف کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں، خاص طور پر اگر انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ اسے اردو کا شوق ہے۔ لو بھائی، جوش صاحب بڑی آن بان سے آئے، ہاتھ میں چھڑی، جسے ڈنڈا کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا، جامہ دار کی چست شیروانی جس پر رنگین پھول تھے، ننگے سر، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بارات میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے تن و توش اور چوڑے چکلے سینے سے خوشحالی ٹپک رہی تھی، لیکن چہرے سے معلوم ہوتا تھا جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زندگی اور حسن سے بڑا پیار ہے، ہمیں زندگی سے پیار کرنے دو، اس کے گانے گانے دو، البتہ انسانیت اور شرافت کے نام پر ہم سے جو چاہے مانگ لو، ہم سب کچھ لٹا دیں گے۔ پریم چند چپکے سے مسکراتے ہوئے آ گئے۔ ان کے ساتھ منشی دیا نارائن نگم بھی تھے۔ ہم نے کافی ڈر، انکسار اور جھجک کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ کچھ چھوٹا منہ اور بڑی بات معلوم ہوتی تھی کہ ہم ان بزرگوں سے ترقی پسند ادب کی تحریک کے مجوزہ مقاصد اور تنظیم کی گفتگو کریں۔ ایسی صورت میں مینیفیسٹو کا مسودہ ہمارے بڑے کام آیا۔ ہم نے اس کی ایک کاپی سب کو پڑھنے کے لیے دے دی۔ مولوی صاحب اپنی صاف گوئی کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے اسے پڑھ کر فوراً کہا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ سب اس سے متفق ہیں تو اس پر دستخط کر دیں۔ ہم ہندوستان کی مختلف زبانوں کے ادیبوں سے اس پر دستخط کرا کے شائع کر دیں گے۔ مولوی صاحب نے فوراً قلم اٹھا کر اپنے دستخط کر دیے۔ اس کے بعد اور صاحبوں نے بھی دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی نوجوان کسی بڑی اور اچھی ادبی اسکیم کو لے کر ان کے پاس جاتا ہے تو ہمیشہ اس سے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا خیال ہے، اس پر ضرور عمل کرو، لیکن تجربے نے انہیں بتایا ہے کہ زیادہ تر ایسے لوگ ٹھوس کام سے گھبراتے ہیں۔ علم و ادب بڑے جان لیوا آقا ہیں،
ان کی سچی خدمت کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ اعلان شائع کرنے، انجمن بنانے اور جلسے کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اس ادب کی تخلیق کے لیے محنت کریں جو ہمارے نزدیک صحیح اور ضروری ہے۔ منشی پریم چند اور جو صاحب نے ہمیں کوئی نصیحت نہیں کی۔ وہ خوش معلوم ہوتے تھے، شاید وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے برسوں کی ادبی کاوش اب برابر ہو رہی ہے۔ کم از کم چند نوجوان زبان سے ہی صحیح لیکن واضح طور پر یہ کہنے کے لیے کھڑے تو ہو گئے تھے کہ ادب کا سب سے بڑا مقصد قوم میں انسانیت اور آزادی کا جذبہ اور اتحاد پیدا کرنا ہے، ظلم کی مخالفت کرنا ہے، محنت کش عوام کی طرفداری کرنا ہے، جمہوریت کے قیام کی کوشش کرنا ہے اور جہالت، توہم پرستی اور بے عقلی کی بے کنی کرنا ہے۔ ان کے دل میں ضرور شک آیا ہوگا کہ ہم ان مقاصد کے لیے دل لگا کر کام کریں گے یا نہیں، اور ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی یا نہیں، لیکن وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں آگے لے چلنے اور ہماری مدد کرنے کو پوری طرح تیار معلوم ہوتے تھے۔ منشی دیا نارائن نگم بالکل دوسرے قسم کے آدمی تھے۔ دراز قد، دبلے، سیاہ فام، سر پر فیلٹ کی نیچے سے گول ٹوپی اور سیاہ شیروانی پہنے ہوئے، سونے کی کمانی کی اینک لگائے اور پان کھائے، وہ ہمارے صوبے یو پی کے ان باذوق کائستوں میں سے تھے جو اردو ادب اور شعر و شاعری سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا رسالہ زمانہ کانپور ان وقتوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے بڑا معیاری رسالہ تھا جو ہمیشہ وقت سے نکلتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اچھے کاروباری بھی تھے، انگریزی سرکار سے ہمیشہ بنائے رکھتے تھے، سیاست میں وہ کانگریس کے مخالف اور لبرل جماعت کے طرفدار تھے۔ انہوں نے ہمارے مینیفیسٹو پر دستخط کر دیے، لیکن وہ تاڑ گئے۔ یہ معاملہ یہیں پر ختم ہونے والا نظر نہیں آتا اور ممکن ہے کہ اس تحریک سے وابستگی ان کی سرکار پرستی میں مخل ہو۔ منشی صاحب کمگوئی کے قائل نہیں تھے، چنانچہ اس روز زیادہ وقت انہوں نے ہی بآواز بلند باتیں کیں اور لوگ ان کی باتوں اور لطیفوں پر ہنستے رہے۔ چلتے وقت ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ ہمارے ڈرائنگ روم کے قالین کی تعریف کرتے ہوئے میری طرف آنکھ مار کر بولے کہ بھائی اگر ہمارے پاس بھی ایسے بڑھیا اور لاجواب قالین ہوتے تو ہم بھی مزدوروں اور کسانوں کے راگ الاپتے۔ ان کے اس برجستہ فقرے پر سب ہنس پڑے اور میں کافی شرمندہ ہوا۔ اب ہمارے پاس ہندوستان کے مختلف حصوں سے خطوط آنے لگے۔ حیدرآباد دکن سے سبت حسن نے مجھے لکھا کہ وہ وہاں پر مینیفیسٹو پر دستخط حاصل کرنے اور انجمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت تک سبت حسن سے میں خود ملا نہیں تھا۔ وہ اس زمانے میں روزنامہ پیام حیدرآباد دکن کے اسسٹنٹ ایڈیٹر تھے جو قاضی عبدالغفار صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا تھا۔ سبت علی گڑھ میں ڈاکٹر اشرف کے شاگرد رہ چکے تھے۔ شاید ان کو اشرف نے علی گڑھ سے ترقی پسند تحریک کے بارے میں لکھا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ سبت نے اپنے خط میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ میں نے ڈاکٹر یوسف حسین خان کو ترقی پسند تحریک کے بارے میں خط بھیجا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ پیرس میں اپنے طالب علمی کے دور میں ڈاکٹر صاحب موصوف شاید ترقی پسند رہے ہوں، لیکن حیدرآباد میں آنے کے بعد وہ آصف جاہی حکمرانوں کی ثنا خوانیوں میں مشغول ہیں۔ البتہ قاضی عبدالغفار صاحب ترقی پسند تحریک میں دلچسپی لے رہے ہیں اور ہر طرح سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہیں۔ بنگال میں ہیرن مکھرجی نے کئی ممتاز ادیبوں کے دستخط حاصل کر لیے تھے اور کلکتہ میں انجمن کی تشکیل کی کوشش کر رہے تھے۔ بمبئی سے بھی ہمارے پاس کچھ لوگوں کے خط آئے، لیکن ہم ابھی تک پنجاب کے ادیبوں میں سے کسی سے باقاعدہ ربط قائم نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے رشید جہاں جب الہ آباد سے امرتسر واپس جانے لگیں تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ میں بھی ان کے ساتھ پنجاب چلوں تاکہ پھر ہم وہاں کے ادیبوں سے مل کر براہ راست گفتگو اور تبادلہ خیال کر سکیں۔ چنانچہ جنوری 1936 میں پنجاب کے لیے روانہ ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ اگلا مضمون ہے تحریک کا آغاز۔ انتظار کیجیے گا، پیش کریں گے، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی غالباً فیض احمد فیض صاحب سے، اور کچھ جانیں گے فیض صاحب کے بارے میں سجاد ظہیر کے الفاظ میں۔ ہمارا فیس بک پیج لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل لندن اردو وائس سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنے فیملی اور
ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا جو کتاب سننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے مضمون میں۔